يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا يضر وحده القائل ولا يحفظ نعماءه العبد ولا يعلي حقه المستجد الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الجبهة برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا بذكرك محمد عليه اس سے بہتر انداز سے علی محمد بن کامیاب ہوا ہے وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گئے. سبب کامیابی سبب کامرانی ہے اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب میں لباس اعزاز میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح نصیب کی. توجہ ہے سارے دوستوں. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح نصیب کی. ہم سے جوان بالخصوص تھوڑا سا میرا ساتھ دینا تاکہ میں پیغام مسلسل کر سکوں. ہم سے زمانہ پوچھتا ہے کہ آپ رونے کی تبلیغ کرتے ہیں؟ تو ہاں بھائی ہم رونے کی تبلیغ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ان آنسو میں کیا رکھا ہے؟ کیا طاقت ان آنسو میں ہو سکتی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ یہ آنسو اس پہ بہ رہا ہے جس کے لہو کے قطرے میں بہت طاقت ہے. امام حسین سلام یہ آنسو اس پہ بہ رہا ہے جس کے لہو کے قطرے میں بہت طاقت ہے. کیا طاقت کا میں بڑی سامنے کی بات کروں کہ اس سے بڑی طاقت تو میں کیا دکھلاؤں کہ بہ رہا ہے میری آنکھ کا آنسو کلیجے میں درد ہو رہا ہے کسی اور کو. تو میرے دوستوں میرے عزیزوں اور یہ بھی میں آؤں گا اپنے موضوع کی طرف لیکن دو باتیں میں پہلے عرض کروں. یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن میں خالق نے ڈیمانڈ کی ہے پروردگار عالم نے کیا چیپٹر نمبر 9 نواں سورہ قرآن کریم کا. ٹھیک پروردگار فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا
وَلْيَبْكُ كَثِيرًا. کاش کہ اس کو پوری قوت سے محسوس کرنا. قرآن ہے, اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, خالق فرماتا ہے سنو ہنسو کم رو زیادہ. تھوڑا سا اگر میرا ساتھ دے, قرآن ہے, پڑھنا بھی عبادت ہے, سننا بھی عبادت ہے. خالق فرماتا ہے ہنسو کم رو زیادہ. اچھا, رونے کا تعلق ہوتا ہے دل سے, یعنی جب شے دل پہ اثر کرتی ہے تو انسان روتا ہے. تو ہنسنے کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ اسی لیے یہ جو محاورے بنتے ہیں یہ محاورے حقیقت پہ بنتے ہیں. یعنی جب آپ کسی کو بہت روتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آج تو آپ جی بھر کے روئے ہیں. تو پتہ چلا رونے کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو ہنسنے کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ کہا میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت صادق آل محمد محمد مولا سے جناب مفضل نے پوچھا کہ مولا جسم انسانی میں ہنسی کا مرکز کہاں ہوتا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا اے مفضل, جسم انسانی میں ہنسی کا مرکز تلی ہے. تو پتہ چلا ہنسی تلی سے اٹھتی ہے. ٹھیک ہے نا, رونے کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اب پروردگار ہے مسبب الاسباب. پوری قوت سے میرے جوان اگر محسوس کریں اس پیغام کو, یعنی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, خالق کے دو جہاں ہے, رب العالمین ہے مسبب الاسباب. مسبب الاسباب یعنی کیا ہوتا ہے؟ کہا اگر پروردگار نے یہ رکھا ہے کہ تم سانس لو تو ہوا کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر اس نے حکم دیا ہے کہ تمہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو طیب مٹی پہ تیمم کرو, تو طیب مٹی کا ہونا ضروری ہے. اب اگر رب دو جہاں فرما رہا ہے کہ رو زیادہ, تو پالنے والے کوئی سبب بھی رکھا ہے. زہرا سلامت و آباد. امام حسین اپنے روزے پہ حاضری کا شرف عطا فرما. مولا حسین آپ سب کو نظر بد سے محفوظ فرما. بانیان کی ہر حاجت کو بحق کریم کربلا پروردگار پورا. میرے دوستو, سوال کیا پالنے والے تو ہے مسبب الاسباب, یعنی سانس کا حکم دیا کہ سانس رکھی ہے تو ہوا کا ہونا ضروری ہے. کہ اگر پانی نہ ملے وضو کے لیے تو طیب مٹی پہ تیمم کرو, طیب مٹی کا ہونا ضروری ہے. تو اے پالنے والے تو مسبب الاسباب ہے. جب تو کہہ رہا ہے کہ رو زیادہ, تو رونے کا کوئی سبب بھی رکھا ہے. تو بعید نہیں آواز آئے, ارے قربانی حسین سے بڑا بھی کوئی سبب ہو سکتا. یا صاحب قربانی حسین سے بڑا بھی کوئی سبب ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا, رو زیادہ انسان بہتر سے بہتر کی طرف جاتا ہے. یعنی وضو کے لیے پانی چاہیے جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا, تیمم کے لیے مٹی چاہیے جو طیب میں اطیب ہوگی, سجدے کے لیے خاک چاہیے جو بہتر سے بہتر ہوگی. یا صاحب زمان, یا صاحب زمان, اگر تو پہنچ رہا ہے. ہاں, تو انسان پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ ہنسو کم رو احسن تو رو زیادہ. ٹھیک. اب ایک اور اصول بھی قرآن کا محفوظ کریں اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف چلوں گا. خالق نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. یہ اصول دیا ہے رب دو جہاں نے. وہ اصول کیا ہے؟ کہ جو شے انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہی بس زمین پہ باقی رہتی ہے, باقی سب خود مٹ جاتے ہیں. گھبرا کے نہیں سننا, قرآن کا اصول ہے جو شے انسانیت کے لیے نفع بخش ہوگی بس زمین پہ وہی بچے گی, باقی سب خود بخود آہستہ آہستہ مٹ جاتے ہیں. تو خالق کا اصول اگر پہنچ گیا تو بھائی اگر عزاداری سید الشہداء انسانیت کے لیے نفع بخش نہ ہوتی کب کی ختم ہو چکی ہوتی. یا صاحب زمان, اللہم عجل ولیک الفرج. جب دل خوش ہوا کرے آل محمد کے فضائل پہ تو یہ دعا مانگا کرو اللہم عجل ولیک الفرج. اس لیے کہ مومنین کی تمام خوشیاں, تمام راحتیں صاحب کے ظہور میں پوشیدہ ہے. دعا مانگا کرو. میرے دوستوں, میرے بات پہنچ رہی ہے. رب دو جہاں نے اپنے محبوب کو یہ پیغام دیا, اے میرے محبوب انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح نصیب کی. توجہ کر رہے سب؟ کھلی ہوئی فتح نصیب کی. اگر تو محسوس کریں گے تو میں اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھوں گا. اچھا, اے
اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح مبینہ، کھلی ہوئی فتح نصیب کی۔ پیارے نبی نے ایک خواب دیکھا، ٹھیک ہے، اور وہ خواب بھی جب دیکھا پیارے نبی نے تو پیارے نبی نے اپنے ساتھیوں کو وہ خواب بتلایا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرے کے لیے مکہ جا رہے ہیں، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ محفوظ ہوں گا، عمرے کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ تو اب ساتھیوں نے یہ تصور لیا کہ اب ہم مکہ کو فتح کر لیں گے، توجہ کریں، مکہ کو فتح کر رہے ہیں، یعنی پیارے نبی فرمانے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم مکے کو فتح کریں۔ ساتھیوں نے تصور لیا، پیارے نبی نے خواب سنایا اپنے ساتھیوں کو۔ 600 افراد پیارے نبی کے ساتھ تھے، کتنے؟ احسن تم 600 افراد پیارے نبی کے ہمراہ تھے، اور انہوں نے یہ تصور لیا کہ اب ہم عمرہ بھی کریں گے اور مکہ بھی فتح ہو جائے گا۔ یہ آیت اتری پوری قوت سے سننا، آیت نازل ہوئی 6 ہجری کو۔ کب؟ کبھی کبھار تاریخ سن لینی چاہیے، کہیں فائدہ دے دیتی ہے۔ آیت کب اتری؟ 6 ہجری۔ پیارے نبی نے جو خواب دیکھا ساتھیوں کو بتلا دیا، ساتھیوں نے تصور لیا کہ اب ہم مکہ فتح کریں گے، عمرہ بھی کریں گے۔ تو اب 600 ساتھیوں کے ہمراہ پیارے نبی چلے مکے کی جانب۔ پہنچے تو ایک مقام آیا جہاں پر مشرکین نے آ کے روک دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ عمرہ کریں اور حج کریں اس برس۔ اب چونکہ مسلمان تو چلے تھے عمرے کی غرض سے، تو نہتے تھے، جنگ کا خطرہ تھا، پوری توجہ چاہیے سارے دوستوں کی، جنگ کا خطرہ تھا۔ تو پیارے نبی نے اس مقام پر اپنے ساتھیوں سے ایک بیعت لی۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا دوستوں؟ ایک بیعت، صلی اللہ علیہ محمد پیارے نبی نے کیا صاحب الزمان، پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ محمد پیارے نبی نے اپنے ساتھیوں سے ادھر، چونکہ خطرہ تھا مشرک حملہ کرے گا، جنگ کا امکان تھا، پیارے نبی نے اس مقام پہ اپنے ساتھیوں سے بیعت لی اور یہ فرمایا کہ سنو، اگر تو جنگ ہو گئی تم میں سے کوئی بھی پشت نہیں دکھائے گا۔ تاریخ ہے، تاریخ ہے، غریب زہرا سلامت و آباد، پروردگار تم جوانوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے، کہ تم میں سے کوئی بھی پشت نہیں دکھائے گا۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیعت لی، جس مقام پہ آ کے مشرک نے روکا تھا وہ مقام تھا حدیبیہ کا، ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ جائیں عمرہ کیجئے۔ یہ واقعہ کب ہو رہا ہے؟ احسن تم 6 ہجری کو، مشرکین بھائی ہو گئے۔ اب وہاں پر ایک پیکٹ ہوا، ایک صلح ہوئی، احسن تم، اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، تاریخ میں اسلام سے یہ صلح معروف ہے۔ تو مجھے اس صلح سے حسن کی صلح کا کہنا ہے، اب آپ کی مرضی ہے جیسے جی میں آئے سن لیجیے، اگر تو پہنچ سکے پوری طاقت کے ساتھ محفوظ کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس مقام پہ ایک صلح ہوئی، اور جب سرکار نے صلح کی، یعنی وہ صلح نامے کی شرائط تحریر ہو رہی تھی، تو کسی نے آگے کہا کہ جیسا شک آج مجھے محمد پہ ہوا ہے، اب جا کے اس کا نام تاریخ میں خود دیکھ لینا، اس سے پہلے اتنا شک نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب پیارے نبی نے سلو کی، ایک جانب مشرک بیٹھا تھا، اللہ کرے قوت سے پہنچا سکو، دوسری جانب درمیان میں اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، ایک جانب پہ امیر المومنین شیر خدا علی ابن ابی طالب بیٹھے تھے، مشرک ایک جانب تھا، علی کے ہاتھ میں قلم تھا، یا صاحب زمان، علی کے ہاتھ میں قلم تھا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ کب کی بات ہے؟ جملہ ابتدا ہی میں آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں، یہ کب کی بات ہے؟ 6 ہجری، قلم علی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک؟ 7 ہجری، خیبر کا میدان، علم علی کے ہاتھ میں ہے، یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا صاحب زمان۔ سن 6 ہجری قلم علی کے ہاتھ میں، سن 7 ہجری خیبر علم
علم کی وراثت بھی علی کو ملی. چلے اب جملہ کہتا ہوں، آپ محسوس کیجئے گا. دونوں وراثتیں مولا کونین کو ملی. قلم کی وراثت بھی علی کو، علم کی وراثت بھی پریشانی تو نہیں ہے، موضوع بدل نہیں. قلم کی وراثت بھی علی کو ملی، علم کی وراثت بھی علی کو ملی. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہی تو وجہ ہے پوری تاریخ امامت کو دیکھ ڈالو، سوائے علی کے کسی اور کے دونوں بیٹے امام نہیں ہوئے. دونوں بیٹے کسی اور کے امام نہیں، کیونکہ قلم کی وراثت بھی علی کے پاس، علم کی وراثت بھی علی کے پاس. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، وہ پیکٹ ہوا. ٹھیک، یہ واقعہ کب کا ہے؟ 6 دن. ٹھیک ہے، اب وہ وقت گزرا، آیت کب آئی تھی؟ 6 دن. اے حبیب، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی. اچھا، مشرک کا بھی ایک مزاج، کافر کا مزاج باور کا. پہلی جنگ اسلام کی کون سی ہے؟ ہاں بولو، اس کو پتا، جنگ بدر. ٹھیک ہے نا، پہلی جنگ ہے اسلام کی، بدر. اس جنگ میں ہارا، پھر آ گیا مقابلے احد میں. ٹھیک، احد میں ہارا، پھر کسی جنگ میں مقابلے. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ایسا ہو رہا. پھر ہارا، یہودیوں کو اکسایا مشرک خیبر کے میدان میں، وہ مقابلے پہ آ رہے. یعنی یہ بار بار مقابلے پہ آنا یہ بتلا رہا ہے کہ کافر مشرک مایوس نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا. بار بار آنا اس بات پہ دلیل ہے. اچھا، پھر کیا ہو رہا ہے؟ پھر اس نے یہ طے کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آ جاتے ہیں، ایک روز تو محمد اس دنیا سے جائیں گے. پیچھے والے سارے دوست اگر ساتھ ہیں، باہر بیٹھے ہوئے سارے مومنین اگر پیغام پہنچ رہا آ جاتے، ایک روز تو محمد دنیا سے جائیں گے تو ہم واپس اپنے پچھلے دین پہ چلے جائیں گے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی ہر جنگ میں آنا، ہارنے کے باوجود، بدر میں ہارا، احد میں آ گیا، ہر جنگ میں آ رہا ہے، ہار رہا ہے، پھر اگلی جنگ میں آتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اگلی جنگ میں آتا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ مشرک مایوس نہیں ہوا، کافر مایوس نہیں ہوا. لیکن جانتے ہو ہوا کب مایوس؟ جنگوں میں آتا رہا، مایوس نہیں ہوا. لیکن ہوا کب کہ ایک میدان تھا، جس میدان میں پیارے نبی نے فرمایا تھا جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. نبی نے غدیر میں منبر لگوایا، جانے والے محمد نے آنے والے محمد کا ہاتھوں پہ بلند کیا اور غدیر کے میدان سے اعلان کرایا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت تو سنی ہے نا، اب اس کی اگلی آیت سنو، الیوم یئس الذین کفروا. آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. حسین اپنے روزے پہ حاضری کا شرف نصیب فرمائے. کریم زہرا ہم سب کو بامعرفت زیارت کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہم سب کو اپنی سیرت و کردار پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قائم آل محمد کے ظہور میں پروردگار تاجر فرمائے. میرے دوستو، پہنچ رہا ہے پیغام کہ جانے والے محمد نے آنے والے محمد کو بلند کیا، اور نبی نے غدیر میں کوئی گوشہ چھوڑا نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھ لو. نہیں کوئی کہہ سکتا تھا، نبی نے ہاتھوں سے اٹھایا کہ دیکھ لو، اشارہ کیا کہ پہچان لو، زبان سے کہا کہ سن لو. تینوں کام نبی نے غدیر میں. اور ایک اور پیغام بھی یاد رکھ لو،
والے محمد نے آنے والے محمد کو نصب کیا تو کیا ہوا کہ آج کا دن کافر مایوس ہو گیا، کیونکہ اس کی اسٹریٹجی جو تھی وہ تو فیل ہو گئی. توجہ کر رہے ہیں؟ اس کی جو پالیسی تھی وہ تو فیل ہو گئی. تو اب میرے دوستوں میں ابھی میں ہو کیا رہا، سن 6 ہجری میں آیت آئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح نصیب کی. ٹھیک، اللہ اکبر. 8 ہجری میں 7 ہجری میں خیبر ہے. 7 ہجری کون سی جگہ ہے؟ یاد رکھنا جوان. 7 ہجری میں خیبر ہے. اور یہ تو جانتے ہیں نا سب کہ میرے مولا ہر جنگ میں تلوار نہیں لے کے گئے اور ذوالفقار نہیں لے کے گئے. ذوالفقار میرے مولا نے بس اس جنگ میں برآمد کی کہ جس جنگ میں علی کے مقابلے پہ اللہ کا دشمن ہوتا تھا. سلامت و آباد رکھیں، یہ یاد رکھنا. ہر جنگ میں ذوالفقار میں امیر المؤمنین کی شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک پورا باب باندھا ہے اپنی کتاب میں جہاں امیر المؤمنین کی شارٹس کے نام بیان کی ہے. وہاں پر ذوالفقار علی نے ہر جنگ میں نہیں برآمد کی، وہاں برآمد کی جہاں مقابلے پہ علی کا دشمن نہیں اللہ کا دشمن ہوتا تھا. اور علی کو سمجھو میرے دوستوں میرے عزیزوں، یعنی خیبر شکن ایک جنگ کے میدان میں حملہ کیا. پہلا وار شیر خدا کا وار ہے. کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، تلوار کا چھوٹنا تھا. کافر تھر تھرانے لگا، کہنے لگا یا علی میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں. کافر ہونے کے باوجود اتنا جانتا ہے. پریشان ہو کے نہیں بس ایک اشارہ دے رہا ہوں. ہاں کہنے لگا یا علی میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں. مولا کے لبوں پہ مسکان آئی، کہا مانگ تجھے کیا چاہیے؟ کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دو. علی نے لمحے بھر بھی نہیں سوچا، اپنی تلوار کافر کی جانب پھیر دی. اب کافر کے ہاتھ میں تلوار آئی، تلوار لہلا کے کافر کہتا ہے میرا مولا نہتا ہو گیا. تلوار لہلا کے کافر کہتا ہے یا علی اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ پوری قوت سے سننا. علی اطمینان چہرے پہ علی کے تھا، مسکرا کے فرمانے لگے تو سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ یا صاحب زمان لن صبح پیغام سنو، کہ تو سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ کافر ہکا بکا شدت منہ کھلا کے کھلا کہنے کا یا علی اگر تلوار نہیں بچاتی تو کون بچاتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت پہ علی کی بھی جان ہے، وہ جو قادر مطلق ہے، وہ جو مالک الملک ہے، وہ جو صاحب جبروت ہے. کافر حیران ہو کے کہتا ہے یا علی اپنے اللہ پہ اتنا اعتماد؟ علی کہتے ہیں ابھی تو نے علی کا اللہ پہ اعتماد دیکھا ہی کہا. جو نہیں بولے گا مجھے افسوس رہے گا. جملہ سنو تو میرے دوستوں سمجھ میں آیا. کافر نے جب یہ جملہ سنا، خیبر شکن کے قدموں پہ تلوار ڈالی، کہنے لگا یا علی اپنا ہاتھ بڑھائے. علی نے اپنا ہاتھ بڑھایا. یا علی کلمہ پڑھائے. علی نے کلمہ پڑھایا. تو اب علی کی سمجھ آئی جو مقتل کو مدرسہ بنا دے اسے علی کہتے. یا صاحب اور یہ بھی جان لو میرے دوستوں میرے عزیزوں، میرا شیر خدا مولا مشکل کچھ ہے مولا زیرہ نہیں پہنتا تھا. ذہن میں ہے نا سب کو، پتہ ہے نا سب کو. ہاں اب مولا کے رازوں کے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے مولا سے پوچھا مولا آپ زرا کیوں نہیں پہنتے؟ میرے مولا نے کہا اچھا اگر تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتلا دیتا ہوں. مولا وجہ کیا ہے؟ کہا سنو میں اپنے جوبے کے نیچے فاطمہ کے ہاتھ کی سلی ہوئی قمیض پہنتا ہوں. اب سوچتے رہنا گھروں میں جا کر. تو میرے دوستوں میرے کیا صاحب زمان خیبر 8 ہجری 6 ہجری میں آیت آئی تھی. 8 ہجری فتح مکہ. اب نبی چلے. کتنی تعداد ہے نبی کی؟ نبی کے ساتھیوں کی جانتے ہو نا؟ یہ تو 6 ہجری میں جو ساتھ چلے تھے وہ تھے 600. سنو بائبل کا جملہ سنو، انجیل کا سنیں گے؟ انجیل صحیفہ حبقوق، ایک نبی گزرے حبقوق نبی اللہ، انہوں نے ان کے صحیفے میں موجود کہ آخری نبی مکے میں 10,000 قدسیوں کے ساتھ داخل ہوگا. پوری توجہ چاہیے ایک ایک دوست. تو جب سرکار کے ساتھیوں کی تعداد کی
10,000 تھی. 8 ہجری جب مکہ پہنچے، ایک دوست محفوظ کرے اس بات، 8 ہجری جب پیارے نبی مکہ پہنچے فتح مکہ کے لیے، کتنی تعداد ہے ساتھیوں کی؟ 10,000. اب وہ جو مکہ میں موجود ہے نا کافر، وہ جس نے پیارے نبی کی راہوں میں کانٹے بچھائے، وہ جس نے پیارے نبی پہ پتھر برسائے، وہ جس نے میرے نبی کو لہو لہان کیا، وہ جس نے میرے نبی پہ کوڑا پھینکا، ہر کوئی تھرتھرا رہا ہے. خدا جانے آج مسلمانوں کا رسول کیا کرنے والا ہے. سنو سیرت مصطفیٰ بھی سن لو. ہر کوئی کام رہا، تھرتھرا رہا، لرز رہا کہ آج کیا ہونے والا ہے. تو ایک لشکر کے جز کے علمدار ہیں، پورے لشکر کا علمدار میرا مولا، پیارے نبی کے ایک لشکر کے جز کے علمدار اپنے قبیلے کے نام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مکے میں داخل ہوتے پرچم ان کے ہاتھ میں تھا، کہنے کہ الیوم الیوم الملحمہ، آج کا دن جنگ کا دن ہے. آج کے دن تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، نیزوں سے نیزیں ٹکرائیں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. پیارے نبی کے حسن مطہر میں سعد کا یہ جملہ آیا. نبی نے علی کو بلایا، یا علی جاؤ سعد کے ہاتھ سے علم بھی لے لو، سعد کے جملے کو تبدیل بھی کر دو. امیر المومنین نے سعد کے ہاتھ سے علم لیا. اب داخل ہوئے علی نے فرمایا سعد یوں نہ کہو کہ آج جنگ کا دن ہے، بلکہ یہ کہو الیوم الیوم المرحمہ، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے. پریشان ہو کے نہیں سننا خدا کے واسطے، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے. اب نبی داخل ہو رہے ہیں، کافر مشرک کھڑا تھرتھرا رہا ہے. خدا جانے مسلمانوں کا رسول کیا کرے گا، ہم سے بدلے لے گا، ہم نے پتھر مارے تھے، ہمیں قتل کرے گا. اب مشرکین کی کافروں کی عجیب کیفیت ہے. پیارے نبی داخل ہوئے مکہ میں، خدا کی قسم پوری قوت سے سننا، پیارے نبی مکہ میں داخل ہوئے، جانتے ہو وہی فقرہ کہا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، پیارے نبی نے وہی فقرہ فرمایا، کہنے کہ لا تسلیم علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. وانتم الطلقاء، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. آج کے میرے دوست تاریخ سے واقف ہوتے تو مجھے اس جملے کی شرح میں دو جملے اور نہ کہنا پڑے. انتم الطلقاء، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. اب تاریخ میں اگر طلقاء تمہیں مل جائے تو پتہ چل جائے گا کہ آزاد کرنے والے کون ہیں، آزاد ہونے والا کون ہے. میں ایک اشارہ دیتا ہوں، انتم الطلقاء، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. پہنچ رہا ہے دوستوں تک کا، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی میرے دوستوں میرے عزیزوں، جانتے ہو پیارے نبی نے کیا فرمایا، انتم الطلقاء، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد. یعنی شام سے خط آیا تھا، شام سے پہنچ گئے پہنچ گئے نہیں پہنچے، شام سے خط آیا. میرے مولا نے اس کا جواب لکھا، نہج البلاغہ میں وہ مکتوب موجود ہے. میرے مولا نے اس کا جواب دیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے. جا کے دیکھا، شام سے خط آیا، کہیں گے تم بھی اپنے مناف سے ہو، اے علی ہم بھی اپنے مناف سے ہو، تو تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، بڑے گھبرائے ہوئے بیٹھے ہیں دوست، کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے. جانتے ہو میرے مولا نے جواب دیا، کہا تو اور ہم جیسا. مجھے نہیں پتا میرے دوستوں میرے ابھی تو جانتے ہو مولا کا جواب موجود ہے. مولا کا سن جواب لکھا میرے مولا نے، من النبی، نبی میرے خاندان سے ہے، ومنکم المکذب، نبی کو جھٹلانے والا تیرے خاندان سے. باہر بیٹھے ہوئے سارے دوست، پہنچ رہا پیغام. مولا جواب دے رہے، من النبی، نبی میرے خاندان سے ہے، ومنکم المکذب، نبی کا جھٹلانے والا تیرے خاندان سے ہے. منا اسد اللہ، اللہ کا شیر حمزہ میرے خاندان سے ہے. ومنکم اسد الاحلاف، جھوٹی قسمیں کھانے والے شیر تیرے خاندان سے. منا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار میرے خاندان سے ہے. ومنکم حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب تیرے خاندان. ملنا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار میرے خاندان سے ہے. ومنکم صبیۃ النار، جہنم کے لڑکے تیرے خاندان.
लकुम तलाका, आओ हमने तुम्हें आजाद किया। आज के जमाने में तो गुलाम नहीं है, उस जमाने में होते थे। तो बस दो शरीयतें चली, दो फिक्र, गुलाम बनाने की फिक्र, गुलाम आजाद करने की फिक्र। अगर है तो बोलूं, बयान करूं, मौजू नहीं तो बदल देता हूं। ताहिर जितने हैं बात तशरीफ फरमा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कहा क्या? दो फिक्र, एक गुलाम आजाद करने की फिक्र, एक गुलाम बनाने की फिक्र। बस पता चल जाए, जाओ जाके सारी फिक्रों को देख लो। हर फिक्र में सिवाय फिक्र जाफरिया के हर फिक्र में चैप्टर है गुलाम बनाने की फिक्र। तन्हा फिक्र जाफरिया है जिसका चैप्टर है गुलाम आजाद करने की फिक्र। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब यमनत तुलाका को तलाश करना है कि ये कहाँ है जिन्हें आजाद किया गया। आओ एक दरबार में लेके आता हूँ जहाँ अली की पाक बेटी खड़ी है। बीबी ने उस जालिम को देख के कहा, वो आजाद किए हुए के बेटे। तो अभी भी नहीं पहुंचा। देखो, जब सैयद सज्जाद ने खुतबा दिया, जुमला कह रहा हूं, जब मेरे मौला सज्जाद ने खुतबा दिया तो अजानों पे अजानें दिलवाई गई। हुआ ऐसा या नहीं? बाहर जो बैठे हुए सारे दोस्त, हुआ ऐसा या नहीं? आजानों पे आजानें दिलवाई गई। लेकिन जब मेरी शाहजादी ने बिन्त अली ने खुतबा दिया तो दरबार पे सन्नाटा तारी था। खुतबा नहीं सुनाना, एक जुमला कह रहा हूँ। जानते हो, जब मैंने सोचा तो नतीजा क्या निकला? सैयद सज्जाद जब खुतबा देते थे तो अजानों पे आजानें होती थी। क्यों? वजह क्या है, इल्लत क्या? जानते हो, इसलिए कि मेरा मौला, अब ये जुमला कह रहा हूँ जवानों, तुम पे पैगाम है। जानते हो, मेरा मौला ये बतला रहा था कि हम कौन है। तुम सबको आबाद और शाद रखे। सैयद सज्जाद मौला ये बतलाते थे कि हम कौन है। और यजीद ये नहीं चाहता था कि दरबार में बैठे हुओं को पता चले कि ये कौन है जिनको उसने असीर बनाया है। इसलिए अजानों पे अजानें दिलवाई गई। लेकिन जब अली की बेटी खुतबा देती थी तो दरबार पे सन्नाटा जारी था। फर्क बताऊं क्या था? सज्जाद जब बतलाते थे तो जानते हो, जब मौला सज्जाद खुतबा देते थे, मौला बतलाते थे हम कौन है। अली की बेटी बतलाती थी हम कौन है। नहीं, ए यजीद तू कौन है? चलो, तुमने यहां तक सुन लिया तो एक जुमला और सुन लो, ये भी याद रखना। अरबी में नाम लूंगा उस एहतराम में नंबर कल्ब तो समझते हो ना सारे? समझते हो? ठीक है ना? कल्ब एने नजस है ना, बोलो, है ना एने नजस। अब अगर किसी के दिमाग में ये खन्नास घुस जाए कि कल्ब को पाक करे, तो कल्ब तो पाक हो नहीं सकता। परेशान होकर नहीं सुनना, कल्ब तो पाक हो नहीं सकता। वो पाक करने वाला नजस जरूर हो जाएगा। तो अब अगर किसी के दिमाग में ये खन्नास घुस जाए कि यजीद को रजी अल्लाह बनाए, यजीद तो रजी अल्लाह नहीं होगा, बनाने वाला लानतुल्लाह होगा। इसलिए हुआ था चूंकि गुमराह माँ की गोद में पला था। उलमा इस्लाम कहते
ہیں تربیت فائنل ہے، جیسی گود میں پلے گا ویسا ہو جائے گا. پریشان نہیں ہونا. علماء اسلام نے لکھا نوح کا بیٹا گمراہ اس لیے ہوا چونکہ گمراہ ماں کی گود میں پلا تھا. یہ علماء اسلام نے لکھا ہے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، فیصلہ ہو گیا کہ اس میں حسین کا کیا کمال ہے. سارا پیارے نبی کی آغوش کا نتیجہ ہے. احسنتم، حسین کا سارا کمال پیارے نبی کی آغوش کا نتیجہ ہے. تو بات یہاں رکے گی نہیں. یہ بھی بتاؤ کہ یزید کی خرابیاں کس گود کا نتیجہ ہے. ٹھہرو. اگر حسین کی خوبیاں سارا پیارے نبی کی آغوش کا نتیجہ ہے تو زمانے کو یہ بھی بتاؤ خود محمد کی خوبیاں کس آغوش کا نتیجہ ہے. میرے دوستو یاد رکھنا، خدا کے قسم پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ حسن سر سے لے کر شکم تک میری شریف. سننا جملہ، اس میں ہاتھ آ گیا یا نہیں آیا؟ تو سمجھو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی یہ جو حسن کے ہاتھ میں قلم ہے، خبردار تو یہ نہ کہے کہ حسن کے ہاتھ میں قلم ہے. کاغذ و قلم تو وہاں سے آیا تھا، حسن نے نہیں بھیجا تھا. پتہ نہیں میں نے کچھ کہہ دیا ہے. قلم و کاغذ وہاں سے آیا تھا، حسن نے نہیں بھیجا. حسن نے سنا نہیں کی، حسن سے سنا کی گئی ہے. میرے دوستو قلم و کاغذ وہاں سے آیا. اب ایک جملہ کہتا ہوں جو تاریخ جانتے ہیں. جب قلم و کاغذ وہاں سے میرے مولا حسن مصطفیٰ تک پہنچا تو میرا جی یہ کہتا ہے اللہ کرے پوری قوت سے پہنچا سکوں. مولا مجھے توفیق عطا کرے کہ جوانوں کے دلوں میں حب آل محمد کی ایک لو اور روشن ہو سکے. میرے دوستو یاد رکھنا، یعنی جب قلم و کاغذ وہاں سے آیا میرے مولا کے پاس تو میرا جی یہ کہتا ہے میرے مولا نے نانا کے روضے کا رخ کیا ہوگا. شام والا غریب امام حسن مصطفیٰ والی سب سبا ایک بات گزرا حسن. جیسے ہی گزرا دیکھا حسن کھڑے اترا. جملہ سننا، کہنے لگا کہ کیا آپ بھی وہی دعویٰ کرتے ہیں جو آپ کے باپ کرتے تھے؟ کیا آپ کا بھی وہی دعویٰ ہے جو آپ کے باپ کا تھا؟ جب میرے مولا نے دیکھا، حسن مولا نے دیکھا اس کی جانب، کہا سن، ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے. خدا ان اتنے ہاتھوں کو سلامت رکھا. امام حسین نے ضربت سے محفوظ رکھا. تابوت کمیٹی کی ارکین کو پروردگار سلامت و آباد رکھا. میرے دوست محفوظ کرے. ہمارا فرمایا سن، ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے. کہا پھر بتائیے یہ جو کھجور کا درخت ہے اس میں کتنی کھجوریں ہیں؟ جانتے ہو کھجور کا ایک ایسا درخت ہے کہ نیچے سے جس کے پھل نہیں گنے جا سکتے. میرے مولا نے لمحے پر نہیں سوچا، مولا حسن نے فوراً پلٹے. دو باتیں بنتی ہیں، 3003 یا 4003. مولا فرمایا فائدہ پھر
دونوں باتیں کتابوں موجود ہیں. 3003 کھجوریں. بھائی یہ مولا کا کہنا تھا. اس نے غلاموں کو کہا چل جاؤ جلدی کھجور کے درخت پہ. یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا صاحب زمان. جیسے ہی چڑھے اب کھجوریں گننا شروع کرو. کھجوریں گنتے 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 آخری کھجور توڑی. کہا کتنی ہوئی؟ کہنے لگا 3003. پریشان ہو کے نہیں سننا. کہا 3003. اب اس کا منہ پھول گیا، جانے لگا. مولا نے کہا جواب تو سنتا تھا. کہا نہیں، آپ کے باپ بھی غیب سے بتاتے تھے، آپ نے بھی غیب سے بتایا ہوگا. یہ کہہ کے جانے لگا. مولا نے کہا جواب تو پورا سن لے. میں نے غیب سے نہیں بتایا، میں نے کہہ دیا یہ ہو گئی. وہ اسے امامت کہتے ہیں. اس کا نام امامت، اس کا نام امامت ہے. میرے دوست، اسے امامت کہا جاتا ہے. میں نے کہہ دیا یہ ہو گئی. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پھر اس نے کیا کیا؟ صبح سے پہنچ گیا مدینے. صبح سے، آخری بات کر رہا ہوں، مسائل کا آغاز کروں گا. صبح سے جو آ رہا تھا اس کو اس کی حیثیت کے مطابق سونا دیتا تھا. سونا دینا جس کی حیثیت. یعنی پتہ چلا خریدنے کی عادت بڑی پرانی ہے. سونے دے رہا مسلسل دے رہا. وقت گزر گیا. کسی سے کہنے لگا حسن نہیں آیا. ٹھیک. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حسن مولا نے سلوک لی تو میرے مولا کی شجاعت ان کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے نا بھائی. دیکھو ایک بندہ بیمار ہے، اگر بیمار ہے وہ ایک طبیب کے پاس گیا. اس طبیب نے کہا کہ بھائی یہ میڈیسن سے علاج ہوگا. ٹھیک. کچھ دن اس نے گزار دی. اب مرض اور بگڑ گیا. دوسرے طبیب کے پاس گیا. اس نے کہا فوراً سے آپریشن ہونا ضروری ہے. اب سوچ لینا میں نے کہا کیا ہے. جیسی کنڈیشن ہوگی ویسا ہی علاج ہوگا. صاحب زمان، یا صاحب زمان. حسن مولا نے دیکھا کہ سلو سے کام ہوتا ہے، اور حسین نے دیکھا کہ بغیر تلوار کے اب بات نہیں ہوگی، اس لیے جہاد ہوا. اگر وہ سرکمسٹنسز جو اب آپ اللہ کے دور میں تھے وہ امام حسن کے زمانے میں ہوتے تو یقیناً امام حسن جہاد کرتے. ٹھیک ہے نا. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یاد رکھیے. اور اس کی بھی دلیل ہے، یہ کوئی مزاج کا فرق نہیں ہے. یعنی ابراہیم جب آگ میں ڈالے گئے تو خالق نے ابراہیم کو آنکھ سے محفوظ رکھا. ٹھیک. اب جب موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، کمسن ہیں، تو فرعون نے کہا دیکھوں گا یہ کیا وہی بچہ تو نہیں ہے. انگارے رکھے. کہا اگر یہ وہی بچہ ہوگا تو انگارے کی طرف نہیں بڑھے گا، چونکہ انگارے روشن ہوتے ہیں، بچہ لپکتا ہے اس کی طرف. موسیٰ نے انگارے کو پکڑا، ہاتھ جل گیا. تو کیا خالق کی پالیسیز تبدیل ہو گئی؟ پتہ نہیں، میں نے کچھ کہہ دیا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اس وقت دین بچنا تھا ابراہیم کے محفوظ ہونے سے. اور ادھر جب موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ جلا انگارے سے تو ادھر جان بچنی تھی حجت کی. کیسے کہ انگارے سے ہاتھ جل گئے. تو بس یہی اسٹریٹجیز ہے. اس نے تانے کھول دیے سونے. وقت گزرا. کہنے لگا حسن نہیں آئے. کسی نے کہا تیرے پاس حسن کا کیا کام؟ آخری بات کر رہا ہوں، تیرے پاس حسن کا کیا کام؟ کہنے لگے ہاں. اذان ہوئی، میرے مولا والی سبز کعبہ مسجد میں داخل ہوئی. دور سے اس نے دیکھا، دور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا جتنا سونا صبح سے ابھی تک دیا ہے سب حسن کو دے دو، سب حسن کو دے دو. اموال لگ گیا، ڈھیر لگ گیا. جانتے ہو اس گھرانے کو ہندا سے بڑی نفرت ہے. نام نہیں لیتا یہ گھرانہ ہندا کا، بڑی نفرت ہے. جب سونے کا اموال لگ گیا تو وہ بیٹھ کے کہنا میں ہندا کا بیٹا ہوں. ابھی یہ ماجرا ختم ہوا کہ اسی اثنا میں مسجد میں اس گھرانے کا ایک چاہنے والا داخل ہوا. آخری بات کر رہا ہوں، وہ چاہنے والا داخل ہوا. اس نے مولا کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، سلام کیا. کہا فرزند رسول، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو جائے گا کہ اپنے ہاتھوں سے نالین ٹانگ کے آپ کے پیروں میں پہناؤں گا. ایک ایک جوان ذرا محفوظ کرے. مولا میرا کام ہو گیا، میں نالین ٹانگ کے لایا ہوں. پہائے مبارک بڑھائیے. مولا حسن مصطفیٰ نے اپنا پہائے مبارک بڑھایا. اس نے پہلے پہائے
کا دوسرا بڑھائیے. مولا نے دوسرا پہاڑ مبارک آگے بڑھایا. اس نے پہلی نالین اتاری, مولا کے ہاتھ مولا کے پہاڑ مبارک میں دوسری نالین بنائی. جب وہ پہنا چکا نا تو مولا نے کہا یہ جتنا سونا ہے جا لے جا. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں, کہا یہ جتنا ہے سب تیرا ہے. تو بیٹھے ہوئے تھے, بھونچال برپا ہو گیا ہے, اتنا سونا اس کی نسلیں کھاتی رہیں گی, یہ ختم نہیں ہوگا. جیسے ہی بھونچال کا آنا تھا, مولا مڑے اور کہنے لگے سن, میں فاطمہ کا بیٹا, فاطمہ کا بیٹا ہوں. تو اے میرے مولا, آپ کے تدبر کو سلام, آپ کے تدبر نے قلم کو علم بنا دیا. ہاں یاد رکھو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول خدا کو دونوں شہادتیں ملی ہیں. حسن کے ذریعے شہادت, رسول کی شہادت, سری شہادت یعنی جو زہر سے ہو, جہری شہادت جو تلوار سے ہو, کہ دونوں شہادتیں رسول کی شہادتیں ہیں. کاش کہ ان کے زمانے میں ہوتا تو میں جناب محدث دہلوی سے کہتا کہ بہت حسین جملہ کہا, بہت اعلیٰ جملہ کہا کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے, حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے, لیکن سرکار جملہ ادھورا ہے, جملہ ادھورا ہے. کیا ادھورا ہے؟ کہ بہت اعلیٰ جملہ ہے کہ رسول, حسن کی شہادت رسول کی شہادت, حسین کی شہادت رسول کی شہادت. جملہ نامکمل ہے, ادھورا. جملہ یہاں تک بہت خوبصورت ہے کہ حسن کی شہادت رسول کی ہے, حسین کی شہادت رسول کی ہے. تو قبلہ جب حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے. اب آپ کی مرضی ہے, حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل, حسین کا قاتل بھی رسول کا قاتل. میرے دوستوں, میرے وقت گزرا, میں نے تو اس ذکر کے تو خیر جہاں بھی گیا ہر ممبر سے یہ سوال ضرور کیا کہ کوئی تو مجھے بتلائے اولاد زہرا کا قصور کیا تھا. اجرکم اللہ. ابھی تابوت برآمد ہو, جی کھول کے بوسا دیں گے. اس فرض کو بچھاتے ہوئے فرت عباس اور تابوت کمیٹی کو 25واں برس مکمل ہے. اور دیگر ان کو اسی انداز سے یہ ذکر پڑتا کرنے کی اور بس چند جملے سنو. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک واعظ نے میرے مولا کے مسائل کہے. شرما کے نہ رونا, واعظ نے میرے مولا کے مسائل کہے. مسائل پڑھ کے مولا حسن کے وہ گھر استراحت کے لیے اپنے بستر پہ لیٹا, آنکھ میں دیکھ عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ مولا حسن مصطفیٰ ہے. ہائے کرنے میں دوسرا نہیں, مولا حسن مصطفیٰ ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھا, سرکار کو سلام کیا. میرا مولا فرماتا ہے, میرا مولا فرماتا ہے کہ اے بھائی, تو نے میرے سخت مسائل میرے عزاداروں میں پوچھا. آج یقیناً مدینے سے اللہ کا نبی آیا ہوگا. آج کربلا کا سلطان آ کے کسی عزادار کے پہلو میں بیٹھے. اے وارث, تو نے میرے عزاداروں کو میرے سخت مسائل پوچھے. تو بزرگ کی کہتا ہے مولا, میں نے آپ کے عزاداروں کو بتلایا کہ آپ کو زہر سے شہید کیا. سبت اکبر فرماتے ہیں
اے بھائی یہ میرے سخت مسائل نہیں ہیں. مولا میں نے آپ کے اداکاروں کو بتلایا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر اللہ. مولا فرمایا نہ یہ میرے سخت مسائل نہیں. مولا میں نے آپ کے اداکاروں کو بتلایا کہ آپ کا جنازہ گھر سے جانے کے بعد دوبارہ مولا فرماتے ہیں نہ یہ میرے سخت مسائل نہیں. کوئی شرمانا نہیں رونے میں. کہتا ہے مولا میں نے آپ کے اداکاروں کو بتلایا کہ آپ کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہو. اجرکم اللہ. مولا فرماتے ہیں نہ یہ میرے سخت مسائل نہیں ہیں. اب میں فقرہ کہتا ہوں اللہ کرے آپ پہنچ سکے اور خدا کرے کہ عزادار محسوس کر سکے یہ فقرہ. جانتے ہو 22 ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا پھر میں نہیں جانتا کہ آپ کے سخت مسائل کیا ہیں. کاش اللہ کرے عزادار محسوس کر سکے اور اس جملے کو برداشت بھی کرے. مولا میں نہیں جانتا کہ آپ کے سخت مسائل کیا ہیں. مولا فرماتے ہیں اے باعث جب تو ہمارے مسائل ہمارے عزاداروں کو سنانا تو میرے عزاداروں کو میرے سخت مسائل بتانا اور میرے عزاداروں کو بتانا کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا میری ماں پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. تمہارے رونے پہ پابندی نہیں ہے. تمہیں رونے پہ کوئی تماشے نہیں مارتا. تمہارے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جی کھول کے مولا والی سب کبا کا برسا دینا. ہائے کرنے والوں حسین کی ماں آپ کو اجر عظیم عطا فرما. غریب زارا ان آنسوؤں کو طفیل اپنے روزے پہ روزے کا دیدار نصیب. اے باعث میرے عزاداروں کو بتلانا کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا میری ماں پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا. اے باعث میرے عزاداروں کو بتانا کہ جب میری ماں کو غش سے افاقہ ہوا تو وہ میرے بابا کو لے جا رہے تھے. میری ماں نے میرے بابا کی ابا کو تھام لیا. ایک ملعون نے گستاخی کی انتہا کی. تلوار کو باہر نکالا. تلوار کے دستے کو میری ماں کے بازوؤں پہ مارا. میں کھڑا دیکھ رہا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. سنو عزادارو ہمارے مولا روزے سے تھے. جو اس گھرانے کے مسائل محسوس کرتا تھکنا نہیں. تو جملے میں کہوں گا ہمارے مولا روزے سے تھے. روزے سے دو باتیں. زہر پتہ ہے کہاں سے منگایا تھا؟ شام سے خط لکھا گیا تھا. روم کا جو سخت سے سخت ترین زہر ہے. اللہ جانے محمد کے گھرانے نے دنیا کا کیا گزارا. جب شام والا قاصد زہر لے کے روم سے شام چلا نا تو اس نے پوچھا کہ یہ کتنا سخت زہر ہے. تو اس کو بتلایا گیا کہ اگر اس زہر کا ایک دن کا دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کی ساری حیات آبی حیات مر جائے. عزاداروں اب تصور کرنا زہر شام سے آیا تھا لیکن حسن کے جنازے پہ تیر مدینہ سے برسایا. جس کو سمجھ میں آتا ہے اجرکم اللہ. یقیناً مستورات میں غریب زہرا کی مولا حسن مصطفیٰ کی والدہ تشریف فرما ہو. بی بی پرسہ دینے آئی ہو. عزادار تاریخ نے لکھا مولا روزے کی حالت چھوڑ رہا ہوں سارے مسئلے. مولا روزے کی حالت افطار کا وقت قریب آیا. دو باتیں ہیں. پانی میں زہر دیا گیا یا دودھ میں زہر دیا گیا. سوچو جو افطار کر رہا ہو خدا را تھکنا نہیں. جو افطار کر رہا ہو وہ پہلا گھونٹ زہر والا لے. ہائے کرنے والوں
کو کاٹنا شروع کیا. عزیزانو جانتے ہو میرے مولا بستر پہ لیٹے جگر کٹ رہا تھا. قے محسوس ہوئی, لگن میں جگر کے 72 ٹکڑے آ گئے. میں چھوڑ رہا ہوں, میں سارے مسائل میں نے چھوڑ دی, ایک فکرہ کہوں گا. جانتے ہو عزیزانو, کہا ام فرما میرے بیٹے قاسم کو بلا دو, کوئی بخل نہ کرے, کوئی تھکے نہیں رونے میں. قاسم مولا آ گئے, بابا کو اس عالم میں دیکھا. عزیزانو جب ماں نے شب عاشور قاسم سے کہا تھا نا میرے لال ماں کے پاس تیرے علاوہ اور کوئی قربانی نہیں, تو 2 مرتبہ جملے کی تکرار کی ماں نے جناب قاسم نے. تو جناب قاسم نے میرا جی یہ کہتا ہے اماں کے سامنے بیٹھ کے کہا ہوگا میں اماں بابا کا جنازہ گھر میں لوٹ دیا گیا تھا, اماں تیرے بیٹے کا جنازہ بھی نہیں ہے. غریب زہرا تمہاری ہائے پر رحمت نازل کرے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزانو مولا نے کہا بیٹے قاسم میرے سینے پہ آ جا. عزیزانو شہزادہ بابا کے سینے پہ آیا ہے, لمحے پر مولا نہیں رکے, جناب قاسم نہیں رکے, تڑپ کے واپس اتر آئے. جناب فرما نے کہا میرے لال قاسم کیا ہو گیا؟ تڑپ کے بیٹا فرماتا ہے اماں بابا کا سینہ جل بہت رہا ہے, نواسہ رسول کو زہر دیا جا چکا. غریب زہرا کونے پہ کھڑے رو رہے تھے. حسن مولا نے تڑپ کے روتا ہوا دیکھا نا, کہا میرے بھائی تو نہ رو. ارے بھیا کیوں نہ رو؟ اس لیے حسین کہ آپ کے دن جیسا کوئی دن نہ ہوگا. حسن کو اس وقت بھی کربلا یاد آ رہی تھی. حسین روتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے بھیا پہلے نانا چھوڑ گئے, پھر اماں چلی گئی, بھیا پھر بابا چلے گئے, بھیا اب تم بھی حسین کو چھوڑے جا رہے ہو. نہ حسن مولا نے وصیت کی اے میرے بھائی یہ گھر والے تیرے حوالے, تو اللہ کے حوالے. نہ عزیزانو آخری جملہ, نہ حسن مصطفیٰ کی شہادت ہو, سرکار کو غسل کفن ہوا, یہی آخری جملہ کہہ رہا ہوں, یہی آخری جملہ ہوگا میری تقریب کا. سرکار کا جنازہ اٹھا, ایک لمحے سانس لے لو, تابوت ایسے تمہارے درمیان ہو کہ امام زمانہ تم سے راضی ہو جائے. بس جملہ سنو, آپ نے بہت گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. تابوت سرکار کا لے کے جا رہے ہیں, پہنچے روضہ رسول کی جانب لے کے جا رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کسی ملعونہ کے ہاتھ سے رومال چھوٹا. کوتاہی نہ کرنا, کم سے کم اپنے سروں پہ ہی ہاتھ رکھ دو. اجرکم اللہ. تیروں کا برسنا تھا, غازی کا ہاتھ تلوار پہ آیا. جس کو سمجھ میں آتا ہے, غازی کا ہاتھ تلوار پہ آیا. کہتے ہو غریب زہرا نے عباس کی کلائی پہ ہاتھ رکھ دیا. بھیا عباس یہ مدینہ ہے, اللہ نے تقدیر ابو الفضل عباس, نہ مدینے میں اجازت ملی, نہ کربلا میں اجازت ملی. بھیا واپس گھر میں لے آؤ جنازہ. ارے رسول کا بیٹا اتنا غریب ہو گیا, واپس گھر میں جنازہ آیا. آخری جملہ ہے میری تقریر کا, علی کی بیٹی نے جب حسن کے جنازے میں تیر دیکھے, جملہ سنو گے, داہنے دیکھا, بائیں دیکھا, آواز بھی کوئی بتائے گا میرا عباس. ارے عباس کہاں ہے؟ کسی نے آواز دی, بی بی عباس کو روک دیا. ام فرما آ گئی, ام فرما آ گئی, آؤ بیویوں میرے بالی کے جنازے سے تیروں کو نکالو. آئیے اس جملے پہ تابوت مرامت کرنا, میرے والی کے جنازے سے تیروں کو مرامت کر, تیروں کو نکالو. ساری بیویاں بیٹھ گئی, میں ہاتھوں کو جوڑوں بیویوں, ابھی غم ایک ہے, غم گسار بہت ہے, ماتم ایک ہے, ماتم دار بہت ہے. اے شہزادیوں ابھی ہاتھ پسے گردن نہیں بندھے, ابھی والی کے جنازے سے تیروں کو نکال لو. اے شہزادیوں اس وقت کیا ہوگا جب غریب زہرا کا جنازہ تیروں پہ بلند ہوگا. ہر بی بی کی گود اجڑی ہوگی, ہر بی بی کی مانگ اجڑی ہوگی, ہر بی بی کا ہاتھ بچے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب حسن مولا کو سپرد کر دیا,
سپرد کر دیا تو حسین نے قاسم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، حسین نے قاسم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، عباس نے قاسم کو سینے سے لگایا، میں ہاتھوں کو جوڑوں اے شہزادہ قاسم، جب آپ یتیم ہوئے، ارے چچا نے سر پہ ہاتھ رکھا، اے شہزادے کربلا میں حسین کی بیٹی، کبھی